بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بچوں، آج ہم 4th چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا نام ہے اخلاق و آداب۔ اسلامیات دیکھیں میرا بیسک سبجیکٹ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میرا بیسک سبجیکٹ میتھمیٹکس ہے اور میں وہ پڑھاتا ہوں، لیکن یہ میں نے شوق سے بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مجھے بھی اپنے اسلام کی جو چیزیں ہیں پڑھنے کا سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور آپ لوگوں کو بتانے کا بھی، تو یہ بڑی زبردست چیزیں ہیں، جس کو ویسے ہی بندے کو شوق میں پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اب یہ جو اخلاق و آداب کا چیپٹر ہے ہمارا، اس میں جو پہلا ایک اخلاق جو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اس میں اخلاص اور تقوی، یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے جو ہم نے پڑھنا ہے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں اور تقوی کسے کہتے ہیں، اور یہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، کیسے ڈیولپ کرنی ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ تو دیکھیں اس کو پڑھتے ہیں۔ اخلاص کا معنی ہے خالص بنانا، صاف کرنا، یعنی اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ خالص ہونی چاہیے، پیور ہونی چاہیے، اس کے اندر امپیورٹیز، اس کے اندر جو گندگی ہے وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اخلاص سے مراد ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا ہے، یہ سب سے مین پوائنٹ ہے کہ جو کام ہم کریں اس میں ہماری مرضی یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو نہیں یا کسی اور وجہ سے نہیں کر رہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، بالکل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ نیکی کی قبولیت کی پہلی شرط اخلاص، یعنی اس نیکی کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا ہے۔ اب نیکی کی قبولیت، اب دیکھیں نا، کوئی اچھا کام ہم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیں، یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے۔ ہم اچھا کام کریں اور اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ بات مجھے نہیں چاہیے اس طرح کا کام، تو وہ کیونکہ وہاں پہ ہماری جو ہے اخلاص نہیں ہوگا، کو ہم کسی اور غرض سے کر رہے ہوں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں گے، یا کوئی اور کہ ہماری واہ واہ کی جائے اس کام کے اندر، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس چیز کا اجر لینا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ کام ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے۔ نیت کی درستگی اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیں نا، سمپل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری شارع کے بھی نزدیک ہے، ہمارے دل میں کوئی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتی ہے، تو نیتیں ہماری جس طرح کی ہیں، ہم نے دماغ میں اپنے دل میں سوچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ ہم کس نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں، تو نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم جو کام بھی کریں اس کی رضا کے لیے کریں، یعنی اسے خوش کرنے کے لیے کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر ایک ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنا اور اپنے دین کو خالص رکھنا ہے، اس میں کوئی امپیورٹیز کو نہیں لے کے آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، یہ ہم نے حدیث شریف بڑی دفعہ پڑھی ہوئی ہے، صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو یہاں سے بھی بات سمجھ آ رہی ہے۔ تقوی کا لفظی، اب ظاہر ہے ہم تقوی کے اوپر آ گئے ہیں، پہلے ہم نے اخلاص کے متعلق بات کر لی، اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا لفظی معنی ہے ڈرنا، اور ظاہر ہے ہمیں کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا، کہ ڈرنا اللہ سے اور اس ڈر کی وجہ سے پرہیزگار ہو جانا، یعنی کہ برے کاموں سے بچ جانا اور اچھے کاموں کی طرف جانا۔ تقوی انسان کے دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اسے نیکی پر آمادہ کرتی ہے اور گناہ سے روکتی ہے۔ تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر ایمان والوں کو خطاب کر کے، اب دیکھیں نا، کہا بھی ایمان والوں کا ہے کہ جو ایمان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں عزت اور شرافت کا معیار تقوی کو قرار دیا ہے۔ اگر آپ کو عزت چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں شریف انسان ہوں، تو اس کے اندر تقوی ضرور ہونا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ سورۃ الحجرات کی 13ویں آیت ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ عزت اسی کو ملنی ہے جس کی پرہیزگاری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمارے دلوں کے حال
اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کوئی کام کس نیت سے کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر کے کر رہے ہیں کہ دنیا سے ڈر کے کر گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کا اصل مقام دل کو قرار دیا ہے کہ دل سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ گویا اگر دل میں تقویٰ ہے تو انسان کے اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر دل تقویٰ کی دولت سے محروم ہے تو اعمال بھی بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ جب انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ اخلاص نیت کی صورت میں نکلتا ہے، کیونکہ تقویٰ کا مطلب یہی ہے نا، ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے اور اچھے کاموں کی طرف جانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم اچھا کام کرنے لگیں گے تو اس میں یہی ہوگا کہ ہم اللہ کو خوش کرنے لگے ہیں، یعنی اس میں اخلاص نیت جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے اخلاص و تقویٰ اور اسوہ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ چیزیں ہمیں کر کے دکھائی ہوئی ہیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی سیرت طیبہ مین ان کی زندگی ہمیں اخلاص و تقویٰ کا درس دیتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے۔ گویا اخلاص و تقویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، ان کی ساری زندگی میں یہی کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور تقویٰ پر مبنی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ملامت ہوتا ہے نا کوئی برا بلا کہنے والا، او یار چھڈ کیڑے کام لگے ہیں، پنجابی میں ہم ایسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ چھوڑو یہ کیا کام ہوا، یا اس طرح اس طرح، اور یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن وہ پتہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ یہ کام لگایا، میں نے یہ کرنا ہے، لوگوں تک ہدایت پہنچانی ہے۔ تو اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت اور سرداری کی پیشکش بھی کی۔ اب دیکھیں نا، یہیں پہ اخلاص کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک انسان جو دنیا کی چیزوں کے لیے کر رہا ہوتا تو وہ تو کہتے ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک، مجھے یہ دے دو، یہ چیزیں مجھے یہی تو چاہیے، لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں تو نہیں تھی چاہیے، وہ تو اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ تو اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے روکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ سے اس بارے میں بات کی تو آپ نے ان سے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو پھر بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ مطلب یہ کہ میرے لیے یہ دنیا کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے کام پہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ تو چاہے سورج رکھ دیں، چاند رکھ دیں، میں نے کام اپنا جاری رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کا کام ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے، یعنی کہ اتنا دن کھڑے رہنا کہ وہ جو ہے پاؤں جو ہے وہ سوج جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد استغفار فرماتے تھے اور دن میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا فرماتے تھے۔ حالانکہ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، یعنی کہ آپ خطا کرنے والے ہی نہیں تھے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ کئی جگہوں پہ آپ کی مغفرت کا اعلان کر رکھا ہے کہ بھئی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو تو جنت میں لے کے جانا ہی جانا ہے۔ تو جب ایک بندے کو کہہ دیا کہ آپ نے جنت میں جانا ہے لیکن پھر بھی اپنے استغفار کی دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب کہ اس میں دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا زیادہ تقویٰ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور کہنا کہ مجھے، اب بظاہر گناہ تو کوئی انہوں نے نہیں تھا کیا لیکن پھر بھی استغفار، تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بھائی تم لوگ یہ چیز نہیں چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغفار فرمانا دراصل اپنی امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ ظاہر ہے ایک غزوہ کے موقع پر آپ خاتم النبیین ایک جگہ، غزوہ مطلب وہ لڑائی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حصہ لیتے ہیں، تو ایک جگہ دوپہر کے وقت ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک دشمن ادھر آ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی، اس نے تلوار پر قبضہ کر لیا، یعنی لے لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے بچانے والا اللہ ہے۔ یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتماد اور بھروسے کے ساتھ دیا کہ دشمن پر لرزہ طاری ہو گیا، اس کے اوپر وہ کیفیت آ گئی کہ یہ بندہ کتنا اپنے خدا پہ یقین رکھنے والا ہے۔ اس حالت میں تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اب تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟
اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و تقوی کا پیکر تھے، مجموعہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ان صفات کا مظہر تھا، نظر آتی تھیں یہ چیزیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے اندر اخلاق و تقوی کی خوبیاں پیدا کریں، ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ بہترین لائن ہے ہمارے لیے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے اس کام کے پیچھے ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کام سے ناراض ہو رہے ہیں کہ خوش ہو رہے ہیں۔ اگر خوش ہو رہے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنا ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے۔ اماں جان نے کہا ہے نماز پڑھو تو ان کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں، نہیں، اللہ کے ڈر سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اخلاق و تقوی اختیار کرنے سے اعمال قبول بھی ہوں گے اور ان کی لذت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑی زبردست بات ہے، جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس نیکی کا مزہ آتا ہے۔ جب انسان نیکی کا عمل اخلاص کے ساتھ اور تقوی کی صفت اختیار کر کے کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے تو وہ مشکل لگتی ہے، اس کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے تو ایک دن لوگوں کے سامنے بھی اس کی حقیقت آ جاتی ہے اور وہ آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ ایکسرسائز پہ آتے ہیں۔ یہاں ظاہر پہلے اسی طرح MCQs ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ زیادہ تقوی اختیار کرنے والا۔ تمام اعمال کا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے؟ نیت پر ہوتا ہے۔ اخلاص کا معنی کیا ہے؟ خالص بنانا، اور اخلاص لازمی نتیجہ ہے کس چیز کا؟ تقوی کا، کہ جب آپ تقوی اختیار کرتے ہیں تو اخلاص لازمی آپ میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا اصل مقام کہاں قرار دیا ہے؟ دل کو، کیونکہ وہاں سے ساری سوچیں، ویسے تو دماغ سے ہم کہتے ہیں لیکن دل دماغ ایک ہی بات ہے۔ آگے جی سوال ہے ہمارے، ان کے ہم آنسرز دیکھتے ہیں۔ تو پہلا شارٹ کویسچن ہے اخلاص کا مفہوم بیان کریں۔ تو یہ اوپر ہی ہے، ہماری ڈیڈ لائن ہے کہ اخلاص کا معنی ہے خالص بنانا، تو ادھر سے لے کے یہاں تک یہ پہلی ڈیڈ لائن ہم نے تیار کر لینی ہے۔ نمبر 2 کویسچن ہے تقوی کا مفہوم بتائیں۔ تو تقوی کے لیے نیچے جہاں یہ تقوی سٹارٹ ہوتا ہے اس کی بھی یہ ڈیڈ لائن ہے۔ تقوی کا لفظی معنی ہے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ ہم نے پڑھا ہے، یہ میں نے نشان آپ کے سامنے لگائے ہوئے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 ہو گیا۔ 3 ہے اخلاص و تقوی کے بارے میں ایک قرآنی آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ تو قرآنی آیت کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا۔ تو یہ لائن ہم نے سورۃ البینات اس کی 5ویں آیت کا یہ ترجمہ ہے، یہ ہمیں اس کو تیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 4 ہے اخلاص و تقوی کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ۔ تو وہ بھی یہیں پہ لکھی ہوئی ہے پہلے پیج پہ ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے عربی لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، نہیں تو صرف خالی اس کا ترجمہ کر دیں۔ تو یہ ہمارا کویسچن نمبر 4 ہے۔ کویسچن نمبر 5 ہے کہ نبی کریم کیا لکھا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص و تقوی کی ایک مثال ذکر کریں۔ اب ظاہر ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ ہم نے کرنی ہے۔ تو میرے حساب سے یہ کافی اچھی یہ ایک ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سٹارٹ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور تقوی پر مبنی ہوتا تھا، اور آگے یہ کہ جب انہوں نے وہ اہل مکہ نے دولت اور سرداری کی پیشکش کی تو آپ نے ان کو ٹھکرا دیا، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ 2-3 لائنیں بنتی ہیں، تو یہ آپ کا 5واں شارٹ کویسچن ہو جاتا ہے۔ اور آخری جو لانگ کویسچن ہے کہ اخلاص و تقوی کا مفہوم اور اہمیت ہمیں سمجھانی ہے، لیکن کس طرح سے؟ سیرت طیبہ کی مثالیں دے کر، یعنی تقریباً یہ سارا ہی، یہ جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے نا اخلاص و تقوی اور اسوہ حسنہ، یہاں سے آپ شروع کر دیں، سارا اس کو ریڈی کریں۔ اس میں ظاہر واقعات ہی ہیں سارے، تو واقعات لکھ لیں۔ اگر آپ نے یہ غزوے والا واقعہ نکالنا ہے تو اس کو آپ نکال سکتے ہیں، ورنہ اس کو بھی شامل کر لیں۔ تو یہ ادھر تک، یہاں تک آپ کر لیں تو یہ آپ کا بہترین جو ہے یہ ریڈی ہو جاتا ہے لانگ کویسچن، ٹھیک ہے جی۔ بس یہ تھا، نیکسٹ انشاءاللہ اس سے اگلی جو اخلاق والی باتیں ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ اوکے، پھر اللہ حافظ۔